السلام علیکم جی، میں ہوں اسد عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ٹی ایم پاکستان۔ آج ہم بات کریں گے جو لاہور انسیڈنٹ تھا اس کے بارے میں کہ حقیقت میں ہوا کیا۔ اصل میں آج کی اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ وٹ وینٹ رانگ، اور سب سے پہلے اگر ہم اس میں دیکھیں تو ہم اس کو پوائنٹ بائی پوائنٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کرائسس مینجمنٹ جو ہے، جس کو کرائسس کمیونیکیشن جو ہمیں پڑھائی جاتی ہے، میڈیا کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا جو بڑی کمپنی ہیں، وہ ان میں باقاعدہ جو ہے وہ کرائسس کمیونیکیشن یا کرائسس مینجمنٹ جو ہے اس کو پڑھایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے، اور ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ اس قسم کا کوئی ریپیوٹ مینجمنٹ کا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے ہم سب سے پہلے اگر اس اسپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے دیکھیں تو جو پنجاب کالج کی مینجمنٹ ہے وہ شدید طور پہ ناکام رہی ہے، اور یہ ایک بہت بڑی ناکامی ہے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ میاں عامر محمود جو ہے وہ روح رواں ہیں، ناظم لاہور بھی رہے ہیں، ایم این اے بھی رہے ہیں، تو ان کا یہ گروپ ہے پنجاب گروپ آف کالجز۔ لیکن اس کے باوجود یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو سوشل میڈیا ہے پاکستان میں، اس کی طاقت کا آپ اندازہ لگا لیں کہ اتنا بڑا ایک ٹائکون اور دنیا چینل میاں عامر محمود کا اپنا ہے، اس کے باوجود یہ ہے کہ وہ اپنے جو ادارے کی ساکھ ہے اس کو بچانے میں بری طرح سے ناکام رہے ہیں۔ اور اس کی جو بظاہر وجہ ہے وہ یہ ہے کہ شاید جو پنجاب گروپ آف کالجز ہے اس کے ہاں یہ جو کرائسس مینجمنٹ کا یا کرائسس کمیونیکیشن کا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کو آپ نے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تو پہلا فیلئر تو یہ ہے جو پنجاب گروپ آف کالجز کی بنیاد پہ یا ان کی طرف سے یہ ہے کہ انہوں نے کوئی ایسی حکمت عملی جو ہے وہ ترتیب نہیں دی ہوئی تھی کہ خدا نخواستہ کسی بھی ایسے اس میں یہاں پہ میں اپنے ویورز کے لیے کلیئر کر دوں کہ ہم یہ ڈسکس نہیں کر رہے کہ یہ واقعہ ہوا یا نہیں ہوا۔ میرا یہ ماننا ہے بحیثیت انڈیویجول کہ اگر گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہی ہیں، ڈی آئی جی یہ کہہ رہا ہے، آئی جی یہ کہہ رہا ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ باقی انویسٹیگیشن ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ بھئی ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کالج کی انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، تو پھر ہمیں اس بات پہ یقین کر لینا چاہیے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا، کیونکہ ہم میں سے کسی کے پاس بھی ثبوت نہیں ہے۔ ادروائز یہ ایسا واقعہ نہیں تھا کہ جس کو اس طریقے سے چھپا لیا جاتا۔ تو یہ میرا ذاتی اوپینین ہے، آپ کو اس سے جو ہے وہ اختلاف رکھنے کا پورا حق حاصل ہے۔ تو گیون دیٹ سینیریو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کرائسس کمیونیکیشن کو ڈیل کرنے یا ہینڈل کرنے میں شدید طور پہ ناکامی ہے، پہلی پنجاب گورنمنٹ کی پنجاب گروپ آف کالجز کی، اور اس کے بعد دوسرا جو ہے کہ اس ایشو کو جو ہے اس لیول تک ہائی لائٹ کرنے میں جو ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ جو ہے وہ شدید ناکام رہی ہے۔ اس میں جو ہے ہم جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے یا جو لاہور کی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو مورد الزام ضرور ٹھہرائیں گے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ اس حد تک کیوں جانے دیا کہ جہاں پہ پورے پنجاب میں جو ہے وہ پنجاب گروپ آف کالجز کے اگینسٹ جو ہے وہ مظاہرے شروع ہو گئے، روڈز بند ہو گئے، طلبہ نے پروٹیسٹ کیا۔ تو پہلا جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ تو یہ ہے۔ اب دوسری طرف آ جاتے ہیں کہ چلیں ہم کہتے ہیں کہ جی کرائسس کمیونیکیشن کا بھی فقدان تھا، کرائسس مینجمنٹ نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے اس کی بھی کوئی حکمت عملی نہیں تھی کہ اس طریقے سے۔ اب اس میں یوٹیوبرز جو ہیں، سوشل میڈیا ہم سب کو پتہ ہے کہ پاکستان میں بے تحاشا ویورز ہیں یا یوزرز ہیں جو استعمال کرتے ہیں، نہ صرف دیکھنے والے بلکہ استعمال کرنے والے، اور انفارچونیٹلی ہمارے ہاں کچھ ایسی پالیسی گائیڈ لائنز نہیں ہیں یا کچھ ایسے اسٹرکٹ ایکشنز نہیں ہیں جس کی وجہ سے یہ جو فیک نیوز ہیں یا مس انفارمیشن کہہ لیں یا اس کو ڈس انفارمیشن کہہ لیں، اس کا سدباب کرنے کے لیے ہمارے ہاں کوئی ایسی حکمت عملی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میڈیا کی زبان میں جو انفارمیشن لٹریسی ہے کہ جو انفارمیشن آپ تک پہنچائی جاتی ہے، کیا آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو ڈائسیکٹ کر سکیں کہ اس میں سے صحیح کون سی ہے اور غلط کون سی ہے، یا آپ اس کو منوان اسی طرح لے لیں جیسے پہنچائی جا رہی ہے۔ تو انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو ہے وہ سوشل میڈیا یوزرز تو بہت ہیں لیکن جو انفارمیشن لٹریسی ہے وہ بہت کم ہے، اور ہمارے ہاں لوگوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہمارے ہاں بڑے سیریس اور پڑھے لکھے لوگ جو بڑی ہائی اپس مطلب پوزیشنز پہ رہے ہیں، وہ بھی ایسی انفارمیشن جو ہے بغیر تصدیق کیے شیئر کر رہے ہوتے ہیں گروپس میں اور اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز میں، کہ بندے کو ہنسی آتی ہے کہ یار اتنا مطلب سیزنڈ بندہ، اتنا پڑھا لکھا بندہ، اور وہ ایک پوسٹ جو ہے وہ آئی ہے اور اس کو جو ہے اس نے اسی طریقے سے جو ہے وہ پھیلا دیا بغیر یہ تصدیق کیے یا بغیر یہ ریئلائز کیے کہ یار ایسی کوئی انفارمیشن جو میں دینے جا رہا ہوں، اس کے دینے سے کیا اس میں سے شر کے پہلو زیادہ نکلتے ہیں یا خیر کے۔ ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا یوزرز ہیں اور خاص کر کے جو ہمارے ہاں کالج لیول پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو ٹک ٹاکرز ہیں، ان کے لیے بھی جو ہے وہ کوئی پیمانہ نہیں ہے کہ وہ کسی کی پگڑی کسی وقت بھی اچھال سکتے ہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن ویوز دینے کے لیے، ویوز لینے کے لیے وہ لے سکتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی ایسا ہی ہوا
کہ کسی ایک نے ایک ویڈیو ڈالی تو دوسرے نے اسی کو اٹھا کے پھر اس کو تھوڑا سا ٹویٹ کر کے اور دھڑ دھڑ اس کو پھیلانا شروع کر دی. پھر ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو ہمارے بڑے ویل نون یوزرز ہیں جو یوٹیوبرز ہیں ویل نون, انہوں نے بھی جو ہے بغیر تصدیق کیے اس پہ ویڈیوز بنا ڈالیں اور اس نان ایشو کو ایشو بنا ڈالا انٹل کہ یہ آپ کا جو پرائم میڈیا ہے, آپ کا جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ آیا اور اس کے بعد جو ہے وہ ایکشن ہوا. اب یہاں پہ دو چیزیں ہیں, ہم سارا قصور جو ہے وہ یوٹیوبرز کا بھی نہیں دیتے. یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے ہاں جو لا اینڈ آرڈر ہے اور ہمارے ہاں جو قوانین ہیں اور ہمارے ہاں جو اوور آل جو ملک کی صورتحال ہے اس میں اگر آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو انصاف کے متلاشی ہوتے ہیں, جن کو انصاف کی جو ہے وہ تلاش رہتی ہے, جو انتظار میں ہوتے ہیں, ان کی نسلیں بیت جاتی ہیں, چاہے وہ آپ فوجداری مقدمات میں دیکھ لیں, چاہے وہ آپ دیوانی مقدمات میں دیکھ لیں. تو ہمارے ہاں انٹل اینڈ انلیس کی کوئی چیز جو ہے وہ میڈیا کی زینت نہیں بنتی, کوئی ایشو جو ہے وہ میڈیا پہ نہیں اچھالا جاتا, اس وقت تک لوگوں کو شاید یہ ہوتا ہے کہ انصاف جو ہے اگلے بندے کو نہیں ملے گا. تو اس پوائنٹ آف ویو کو دیکھتے ہوئے بھی اگر ہم یہ دیکھیں کہ جس بندے کو نہیں پتہ تھا کہ یہ اوریجنل ویڈیو ہے یا نہیں ہے, یا انفارمیشن صحیح ہے یا درست ہے یا غلط ہے, اس نے اگر اپنے تئیں اس کے خلاف آواز اٹھائی ہے تو یہ دراصل اس ایشو کو سپورٹ کرنے کے علاوہ اس سسٹم کے خلاف بھی آواز ہے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں اٹس اے سیٹ پریکٹس کہ ہمارے ہاں جو متاثرین ہیں, جو وکٹم ہے, اس کو آسانی سے جو ہے وہ انصاف نہیں ملتا. تو یہ ایک پہلو بھی ہے جس کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اپنا جو انصاف کا نظام ہے اس کو کتنا بہتر بنا سکتے ہیں. ہمارے ہاں جو ہماری عدالتی نظام ہے, ہمارے ہاں ہمارا جو پولیس کا نظام ہے, یہ کیسے لوگوں کو جو ہے, لوگ کتنے تنگ ہیں کہ آپ لوگوں کو سہارا لینا پڑتا ہے, میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے, سوشل میڈیا کا سہارا لینا پڑتا ہے. یہ دوسری بات آ گئی. اب تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ یوٹیوبرز ہو گئے, کرائسس کمیونیکیشن ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ جو طلبہ ہیں ان میں اتنا غصہ کیوں آیا؟ واقعہ لاہور میں ہو رہا ہے, پھر پورے ہم نے دیکھا کہ یہاں پنڈی میں, اسلام آباد میں مظاہرے شروع ہو گئے, گجرانوالہ میں, فیصل آباد میں, جھنگ میں, ادھر ادھر, اور اسٹوڈنٹس ایک دم باہر نکل آئے. تو یہاں پہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ یہ جو آپ کی یوتھ ہے اس میں اتنا غصہ کیوں پنپ رہا ہے, یہ کیوں ایک چھوٹی سی بات پہ جو ہے وہ لاٹھیاں اور وہ ڈنڈے لے کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. گو کہ ایک بہت بڑا واقعہ ہو سکتا ہے, خدا نخواستہ اگر یہ واقعی ہوا ہوتا ہے ایسا کوئی واقعہ, تو یہ کوئی چھوٹا واقعہ نہ ہوتا اور اس پہ ریئیکشن بھی اسی طرح کا آتا جیسے آیا ہے ایک فیک نیوز پہ. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ صرف وہ واقعہ نہیں ہے, یہ یہاں پہ ہماری جو احکام بالا ہیں یا جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں, چاہے وہ وزیر اعلیٰ ہیں, وزیر اعظم ہیں, یا کہیں اور ایوانوں میں یا کسی اور شعبے میں جو لوگ بیٹھے ہیں, ان کو بھی یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ غصہ صرف اس واقعے کا نہیں ہے, اس کے پیچھے بھی ایک تاریخ ہے. اور وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہاں ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس کی رائے کا احترام, اس کے جو پولیٹیکل اوپینینز ہیں ان کا احترام نہ کرنا بھی جو ہے وہ اس غصے کا سبب ہے. تو یہ ایک واقعہ بھی ہے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ جو یوتھ ہے اس کی جو انرجی ہے اس کو ہم کیسے چینلائز کر سکتے ہیں, اور بجائے اس کے کہ اس قسم کے دنگے فسادات میں ہم ان کو یوز کریں. ہمیں ہماری جو سوچنے والے ہیں, ہمارے جو لیڈران ہیں, چاہے وہ اپوزیشن میں ہیں چاہے وہ گورنمنٹ میں ہیں, ان سب کو جو ہے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کیسے چینلائز کیا جا سکتا ہے. اور لاسٹلی جس کو ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ شاید اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چونکہ پنجاب گروپ آف کالجز جو ہے وہ ایک بہت بڑا نام ہے اسکولز میں, کالجز میں, اور ایک کمپٹیٹر ہے, اور ایک کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں اس کے بھی بہت سارے جو ہے وہ کمپٹیٹرز ہیں. تو کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شاید کسی اور نے, تیسری فریق نے بھی فائدہ اٹھایا ہو کہ چلیں اس کی جو ساکھ ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے اور اس طریقے سے جو ہے وہ مظاہرے کرا جائیں, یا اس قسم کے شیشے توڑوا کے, یا اس قسم کے واقعات کرا کے تو اپنا حساب برابر کیا جائے. ہم ایک مارجن آف ڈاؤٹ لیتے ہوئے اس پہلو کی طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو. لیکن جو میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے ہاں جو یوتھ ہے اس کی جو سیاسی سوچ ہے اس پہ پابندی لگانے, اور اس کی جو وابستگیاں ہیں ان پہ جب آپ پہرا بٹھائیں گے اور آپ ان کو ہر فورم پہ جو ہے وہ ذلیل و رسوا کرنے کی کوشش کریں گے, اور ان کی جو پولیٹیکل سوچ کو جو ہے اس کا احترام نہیں کریں گے, تو پھر اس طریقے کے واقعات جو ہے وہ صرف بہانہ بنیں گے. تو میرا خیال ہے یہ 3-4 کچھ پہلو ہیں جس کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس واقعے میں آئے ہیں. باقی ان سب کو دیکھتے ہوئے تو اس میں میرا خیال ہے اب کوئی اور گنجائش نہیں ہے یہ کہنے کے کہ ایک فیک نیوز تھی, مس انفارمیشن تھی, جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ یہ سارا تماشا لگایا گیا. لیکن اس کے عوامل جیسے میں نے آپ سے کہا کہ اس ویڈیو کو کنکلوڈ کرتے ہوئے کہ کرائسس کمیونیکیشن یا کرائسس مینجمنٹ کا ہمارے یہاں رجحان نہیں ہے اداروں میں, یہ ایک بہت بڑی وجہ بنی.
جو حکومتی مشینری ہے لاہور کی، اس کا ٹائملی ایکٹیویٹ نہ ہونا جو ہے وہ بھی اس طرف گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ طلبہ کی طرف سے جو ریئیکشن آیا وہ صرف اس واقعے کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس نظام کے خلاف کہ جہاں پہ ان کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، وہ ریئیکشن تھا۔ اور تیسرا پھر یہ ہے کہ اچھا یار ریپیوٹ مینجمنٹ میں کہیں کوئی تیسرا فریق جو ہے وہ تو فائدہ نہیں اٹھا گیا۔ اور لاسٹلی جو ہمارے یوٹیوبرز حضرات ہیں کہ جو صرف ویوز لینے کے لیے جو ہے چھوٹی سی چیز کو بغیر یہ تحقیق کیے کہ کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے، اس کو دھڑ دھڑ جو ہے وہ اپنی ویڈیوز بناتے ہیں۔ ابھی ہم نے کل دیکھا کہ خاتون جو ہے وہ ٹویٹر پہ یا کہیں اس نے کہا جی میں اس بچی کی ماں ہوں، اور بعد میں پتہ چلا کہ وہ فیک تھی۔ خیر اس کے خد و خال سے بھی اور اس کے آؤٹ لک سے بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ خاتون جو ہے وہ چاہے انہوں نے مذاق میں ویڈیو بنائی ہے جو کہ بڑی شرمناک بات ہے، یا اس ایشو کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے کے لیے کسی بندے نے ان سے کہا کہ جی آپ یہ ویڈیو بنا لیں۔ تو یہ سارے کچھ فیکٹس تھے جو ہم نے آپ کے سامنے رکھے۔ باقی اگین اس پلیٹ فارم سے ہم آپ کو یہ کہیں گے کہ آپ اپنی جو انفارمیشن لٹریسی ہے، جو انفارمیشن کو ڈائسیکٹ کرنے کی، کہ اس میں سے سچ اور جھوٹ تلاش کرنے کی وہ ہے، اس پہ ضرور کام کریں۔ اور کسی بھی چیز کو، کوئی ایسی چیز جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ کراس چیک کرنا ضروری ہے، انلیس کہ آپ کو خود شور نہ ہو، کسی دوسرے گروپ میں شیئر نہ کریں، کیونکہ اس سے بہت ساری زندگیاں جو ہے وہ جڑ سکتی ہیں، اس میں ملکی سطح پہ جو ہے وہ بہت سارا نقصان ہو سکتا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔